آج میری بہن کا آنا کیسے ہوا؟ میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ میں کامیاب کاروباری کیسے بن سکتی ہوں۔ میں تمہیں آمنہ اور راشدہ کی کہانی سناتی ہوں، پھر بات کو سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ جی ضرور۔ آؤ میں آمنہ کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے۔ پہلے تو اس نے کاروبار شروع کرنے کی تربیت حاصل کی اور پھر کاروبار کے لیے یک بستہ کھانے تیار کرنے شروع کر دیے۔ جب مارکیٹ میں مال بیچنے پہنچی تو دکانداروں نے بہت کم ریٹ لگائے۔ آمنہ نے مجبور ہو کر یہ ریٹ قبول کر لیا۔ آمنہ کے پاس سرمائے کی کمی ہونے لگی۔ وہ بینک سے قرضہ تو لے سکتی تھی مگر قرض لینے سے گھبراتی تھی۔ وہ اپنے پڑوس میں ایک سہیلی کے پاس گئی اور اسے 500 روپے ادھار لے کر کاروبار جاری رکھا۔ چند دنوں بعد دکانداروں نے ذائقے اور پیکنگ کے معیار میں کمی کی شکایت کی اور مال لینے سے انکار کر دیا۔ حالات سے تنگ آ کر آمنہ نے کوئی دوسرا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ لنڈا بازار گئی، وہاں سے رنگ برنگے کپڑے خرید لائی، ان سے کشن بنانے لگی۔ اس کو امید تھی کہ یہ کاروبار ضرور چلے گا۔ جب 2 ہفتوں کی محنت کے بعد وہ کشن لے کر مارکیٹ پہنچی تو ہر دکاندار نے اس کا مال لینے سے انکار کر دیا۔ ایک تو یہ کہ کشن فیشن میں پرانے تھے اور دوسرا یہ کہ ان میں رنگوں کا استعمال ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ یوں سب کشن دھرے کے دھرے رہ گئے اور پیسے بھی ختم ہو گئے۔ تب آمنہ نے سوچا اب میں کوئی بھی کاروبار نہیں کروں گی بلکہ گھر کا کام کاج کرنا ہی ٹھیک ہے۔ راشدہ ایک گھریلو خاتون ہے۔ اس نے ایک تربیتی کورس میں شمولیت کی جس کے بعد اس نے یکبستہ کھانوں کے کاروبار کا فیصلہ کیا۔ اس نے بینک سے 2500 روپے قرض لیے تاکہ کاروبار اچھی طرح چلا سکے۔ پھر راشدہ نے مارکیٹ سروے کیا اور یکبستہ کھانوں کے ریٹ پوچھے، معیار کو دیکھا، پیکنگ چیک کی اور یہ بھی پتہ کیا کہ اس مال کی مارکیٹ میں کتنی طلب ہے۔ اس ساری تحقیق کے نتیجے میں راشدہ کو پتہ چلا کہ یہ مال دکاندار کافی دور سے منگواتے ہیں جس پر ان کا کرایہ لگتا ہے اور کئی دفعہ راستے میں یکبستہ چیزیں خراب ہو کر ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس نے دکانداروں کو یقین دلایا کہ وہ اعلیٰ معیاری مال فراہم کرے گی جو تازہ بھی ہوگا اور پیکنگ بھی خوبصورت ہوگی۔ راشدہ کئی اور دکانوں پر گئی اور ان سے آرڈر لیے۔ اب راشدہ کو پتہ چل گیا کہ اسے روزانہ کتنا مال تیار کرنا ہے۔ وہ روزانہ مارکیٹ جاتی اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق مال فراہم کرتی اور روزانہ رقم وصول کرتی۔ گھر آ کر حساب کتاب کرتی، ہر روز کتنا خرچ ہوا ہے اور کتنی رقم وصول ہوئی ہے اس کا اندراج کرتی۔ وہ ہر ہفتے اپنے منافع کو بینک میں جمع کرواتی۔ کچھ دنوں بعد راشدہ نے محسوس کیا کہ تیار کردہ مال کے لیے اسے ڈیپ فریزر کی ضرورت ہے کیونکہ اب اس کے مال کی مانگ بہت بڑھ گئی تھی۔ اس کو کافی مال ایک ساتھ بنانا پڑ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مال بنانے کے ساتھ ہی فریزر میں رکھے تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ اس نے اپنے منافع کا جائزہ لیا اور اندازہ لگایا کہ وہ اپنی محنت اور لگن سے کام کرتے ہوئے چند مہینوں میں اتنا پیسہ جمع کر لے گی کہ اگر وہ یہ رقم فوری طور پر بینک سے قرض لے تو وہ اسے آسانی سے واپس کر دے گی۔ وہ بینک گئی اور اس نے ڈیپ فریزر کے لیے قرض لے لیا۔ 2-3 ماہ تو مال خوب بکا لیکن اچانک آرڈر میں کمی ہو گئی۔ اس نے مارکیٹ میں تحقیق کی تو پتہ چلا کئی اور کمپنیوں کا مال بازار میں آ گیا ہے جن کا ذائقہ بھی بہتر ہے اور پیکنگ میں بھی وہ راشدہ کے مال سے بہتر ہیں۔ راشدہ نے دوسری کمپنیوں کا مال چکھا، ان کی اجزاء چیک کیے اور ان کی پیکنگ کا بھی غور سے مطالعہ کیا۔ راشدہ نے ایک بہتر فارمولا تیار کیا
اور پیکنگ بھی دوسروں کی نسبت بہت اعلیٰ تیار کی۔ اس نے اپنے مال کے وزن میں بھی اضافہ کیا۔ نئی پیکنگ اور بہتر ذائقے کے ساتھ اس نے مال سپلائی کیا تو اس کا مال پہلے سے بھی زیادہ بکنے لگا۔ اسے گھر کے کام کاج بھی کرنے ہوتے تھے، بچوں کی دیکھ بھال بھی کرنا تھی، وقت کم بچتا تھا جس میں وہ اتنا سامان تیار نہیں کر سکتی تھی جتنی کہ مانگ تھی۔ اب اس نے محلے کی 3 عورتوں کو اپنے ساتھ کام کرنے میں شامل کر لیا۔ یوں اس نے اپنے کاروبار کو سنبھال لیا اور گھر بیٹھے تھوڑی سی محنت سے معقول آمدنی حاصل ہونے لگی۔ اب بتاؤ، آمنہ ایک بہتر کاروباری ہے یا راشدہ؟ راشدہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کئی ایسی باتیں ہیں جو آمنہ میں نہیں ہیں۔ اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اس بات پر 20 ملکوں میں تحقیق کی گئی ہے کہ بہترین کاروباری کیا ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ نکالا گیا کہ اس کے لیے جو صلاحیتیں پیدا کرنا ضروری ہیں وہ یہ ہیں: موقع سے فائدہ اٹھانا اور پہلا قدم اٹھانا۔ جیسا کہ راشدہ نے مارکیٹ میں جا کر پتہ کیا کہ مال کی کھپت ہے کہ نہیں، راشدہ نے باقاعدہ طور پر مارکیٹ کے مطابق مال سپلائی کیا۔ خطرہ مول لینا یا رسک لینا، راشدہ نہ ڈر تھی، اس میں خود اعتمادی تھی۔ اس نے بینک سے قرضہ لے لیا۔ کم وقت میں زیادہ اور معیاری کام کرنا، راشدہ کے مال کی سپلائی میں اضافہ ہوا تو اس نے باقاعدہ طور پر 3 خواتین کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ مستقل مزاجی، راشدہ کو جب مارکیٹ میں مایوسی ہوئی تو اس نے مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا، نئے سرے سے کاروبار ترتیب دیا، کام کو وعدے کے مطابق پورا کرنا۔ راشدہ روزانہ سپلائی کرتی تھی اور اپنے گاہکوں سے جو وعدہ کرتی تھی اسے پورا کرتی تھی۔ معلومات کی تلاش میں رہنا، راشدہ کو جب پتہ چلا اس کا مال کیوں کم بک رہا ہے تو اس نے اس کے لیے دکانداروں سے بات کی، معلومات جمع کی۔ ہدف طے کرنا، جس طرح راشدہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے مال کی کھپت کتنی ہے اور اس نے کتنا مال تیار کرنا ہے۔ مرحلہ وار منصوبہ بندی، جو اس کے مال میں کھپت بڑھتی گئی وہ مال میں اضافہ کرتی گئی، اور پھر جب ضرورت بڑھی تو اس نے 3 خواتین کو ساتھ ملا لیا۔ قائل کرنا، جب اس کے مال کو ناقص قرار دیا گیا تو اس نے اپنے فارمولے میں تبدیلی کی اور لوگوں کو اپنے مال پر دوبارہ قائل کیا۔ خود اعتمادی، جب کبھی راشدہ کو مسائل پیش آئے اس نے نہ ڈر ہو کر فیصلے کیے، اس میں قوت فیصلہ تھی، اور یہی خود اعتمادی کی موجودگی کا پتہ دیتی ہے۔ راشدہ کو کئی بار مسائل پیش آئے لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، مسائل کو دیکھ کر پریشان ہرگز نہیں ہوئی، بلکہ اس نے سوچا اور مسائل کا حل تلاش کیا۔ خالدہ بہن، دیکھا بہترین کاروباری بننے کے لیے کن کن صلاحیتوں کا پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ میں بھی راشدہ کی طرح اپنی ان تمام صلاحیتوں کو کام میں لاؤں گی اور ایک دن کامیاب کاروبار چلا کر دکھاؤں گی۔ شاباش۔